جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، انہی جلسوں میں یہ آج کا پروگرام بھی انہی پروگراموں کا حصہ ہے۔ محترم و مکرم حضرت اقدس قاری محمد مشتاق صاحب زیدہ مجدہ جامعہ ابو ہریرہ اور تمام مدرسہ حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی اور پورا سال ان کے ادارے کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں، تعلق رکھنے والوں، مالی طور پر دعاؤں کے ذریعے، حال احوال کے ذریعے اور اس سالانہ جلسے کے موقع پر اسٹیج پر آئے ہوئے بیٹھے ہوئے جتنے معزز علماء کرام، معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر، دائیں طرف سماجی شخصیت بیٹھی ہے اور بائیں طرف ولی کامل، ایک کو اللہ نے عوام الناس کی خدمت کا موقع دیا صفدر شہباز صاحب، اور دوسری طرف اللہ نے جو ہستی بٹھا رکھی ہے، اللہ نے اپنے دین کی ان کو خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ابھی فرما رہے تھے الحمدللہ بہاولپور میں اکثر مساجد اور مدارس کے اندر جامعہ صدیقیہ کے فیض یافتہ قرہ اکرام، ائمہ حضرات، مؤذن حضرات یہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اس اداروں کو اور ترقی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی شعبہ عنایت میں عنایت شخصیت برادر محترم حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب گجر، اللہ ان کی مصروفیت کے اندر اور اضافہ فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں انہیں اور ان کو بلانے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی نعت خوان ملک پاکستان میں ہمارے بہت معززین ہیں، لیکن ان سے ہماری بڑی ہم آہنگی ہے، کہیں یہ لیٹ کہیں میں لیٹ، پھر ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ بھی رکھتے ہیں۔ آج گاڑی دونوں کی لیٹ ہے، لیکن بیفور ٹائم گاڑی اپنے پورے ڈبوں سمیت تقریباً 9:30 بجے یہاں پہنچ چکی تھی، لیکن سگنل مجھے اسٹیشن پر آنے کا 11 بجے کا ملا تھا۔ تو اس کے پیچھے ادب کے تقاضوں کو رکھتے ہوئے مجھے کراس نہ کر سکے، اور کراس بھی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بستتاً فی العلم کی بات تو نہیں کرتا، جسم پر آ جاؤ تو برابری ہماری ہے ہی کوئی۔ چلے ان کا میرا تو کیا کہنا، قاری مشتاق کے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے مزاج کے اندر شائستگی، نرم لہجہ رکھے۔ ہم نے سیرت کو سمجھ لیا کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت رکھو، رمضان کے روزے رکھو، یہ تو فرض ہے اللہ کی پہچان کا، اللہ کی پہچان ساری دنیا کے اندر کرانے کا، اور خود اللہ کے ہونے کا کہ میں اللہ کا ہوں، یہ تو اظہار ہے نماز کا۔ سبحان اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو دروازہ ہے۔ جیسے داخل ہونے کے بعد دروازے سے قیمتی سامان اندر ہوتا ہے، لیکن اس قیمتی سامان تک صوفہ ہو، کرسی ہو، پلنگ ہو، کچن کا سامان ہو، رسائی تب حاصل ہوگی کہ دروازے کی چوکھٹ کو کراس کرنا پڑے گا۔ اگر دروازے کی حیثیت کھو دیں گے تو اندر کی سامان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جتنا دروازہ محفوظ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنی اس کی سیکیورٹی مضبوط ہوگی، تو اندر کے سامان کی حفاظت ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو اعمال صالحہ کی حفاظت ہے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں تو آپ مدینے میں جا کے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھوا دیں۔ بہاولپور کے اندر ساری یتیم اور مسکین اور مزدور طبقہ پیشہ افراد کی بچیوں کی شادی کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کی طاقت نہیں، لا الہ الا اللہ معیار زندگی نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال دنیا کی نظروں میں تو حیثیت رکھیں گے، لیکن اللہ کی نظروں میں کوئی قابل قبول نہیں۔ تو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد
تو اس کلمے کا اظہار کرنا، بتانا میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے کردار سے اپنی پہچان کروائی، نماز کا سجدہ۔ اور دین کی بنیاد اور دین کے احساس کے اندر، دین کے اساس کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آخری وقت نبوت کی زبان سے ہی جملہ کہلوایا الصلاۃ۔ وہ لوگوں، اگر میرے سے محبت کا معیار بڑھانا ہے تو نمازوں کے سجدے سے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر نمازوں کے سجدے میں تو اللہ کو نہ پہچان سکا اور نمازوں کے سجدوں سے اللہ کی پہچان نہ کروا سکا، تو تیرا اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے تو رشتہ ہو سکتا ہے، میں آمنہ کے لال سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ نے جو تمہاری ماتحتی میں لوگوں کو دیا ہے، تمہارے ملازم، تمہارے غلام، تمہارے سے نیچے طبقے جن پر تمہیں اختیار ہے، تمہاری بیوی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری اولاد بھی ہو سکتی ہے، تمہارے بے روزگار بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پریشان حال تائے چاچے بھی ہو سکتے، ان کا خیال کرنا۔ یہ دین کا ایک معیار بتلایا حضرت انسان کو، اور انسان کی قدر ایمان سے، ایمان کی قدر اعمال سے، اعمال کی قدر انسان کے کردار سے۔ انسان ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پاس دولت نہیں تو کل انعام بل ہم اضل۔ اگر خدا کا کھا کر خدا کو نہ پہچانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس دنیا کی رنگرلیوں کے اندر اپنی ذات کو، اپنے کردار کو لطف اندوز کرے، تو پھر بھی نبی علیہ السلام کا تابعدار اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو اللہ تو کلا نام اسے جانور کہہ رہے ہیں۔ ہم اس کی ٹوپی کو، اس کے رومال کو، اس کے لباس کو، اس کی گاڑی کی چمک کو، اس کے رقبے مربے کو دیکھ کر ہم اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تو انسان کہنے کو تیار نہیں۔ پہلے اللہ نے انسان بنایا، انسانیت کی اللہ نے نعمت دولت عطا فرمائی، پھر اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی کلمہ ہے تو انسان کی قدر ہے، اور انسان ہے تو کلمے کی دولت ہے۔ جب روئے زمین پر انسانیت ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، تو پھر حیوانوں جیسی زندگی گزارنے والے دنیا کے اندر رہ جائیں گے، تو اللہ اس نظام ہستی کا کام تمام کر دیں گے۔ اور والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، عمل اچھے کیے۔ گلاب کے پھول کی خوشبو، گلاب کے پھول کی حیثیت اس کی خوشبو سے، چمیلی کے پھول کی حیثیت اس کی خوشبو سے برقرار ہے۔ انسان کے اندر جو انسانیت جو برقرار ہے وہ اس کی روح کے ساتھ جو وابستہ ہے۔ روح ختم ہو گئی تو انسان رہا ہی نہیں، یہ تو میت ہو گئی، یہ تو مردہ ہو گیا۔ تو انسان کی حیثیت کو بڑھایا ایمان کی دولت سے، اور ایمان کو ترقی دی اعمال صالحہ کی دولت سے، اور اعمال صالحہ کو قبولیت والے پلڑے میں تولا انسان کے کردار اور اخلاق سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، نماز، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن زبان کا ایسا کڑوا بول ہے، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنے اعمال کے ہونے کے باوجود اگر اس کا اخلاق نہیں تو پھر اس کو کہہ دو تیرے پاس خیر کا کوئی درجہ ہی نہیں، تو بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں جائے گی۔ اعمال تو اتنے کے تہجد گزار ہے، اعمال تو اتنے ہیں کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، جب تک صبح صدقہ نہیں کرتا خود اپنی ذات پر نہیں لگاتا۔ اعمال صالح تو انسان کے پاس اتنے ہیں کہ صبح صبح چینی کی گڑ کی پڑیاں لے کر درختوں کی اوٹھوں کے اندر اور ان کی جڑوں میں چھڑک پھینک رہا ہے، اللہ کی مخلوق سیراب ہو جائے، مخلوق کا پیٹ بھر جائے، جانوروں کو، چڑیوں کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، ہر ایک کی مدد دستگیری کر رہا ہے، لیکن زبان کا ایسا بول ہے کہ بیوی پاس بیٹھنے کو، ماں باپ منہ لگانے کو تیار کوئی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی بلا وقت ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔
تم میں بہترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بھلائی والا معاملہ، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا جو جلسہ جس پر لاکھوں روپیہ حضرت قاری مشتاق صاحب کو لوگوں کے تعاون سے ملا، اور پورے کا پورا پیسہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس جلسے کے اوپر طعام میں، قیام میں، مہمانوں کے اخراجات میں لگایا ہے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں یہاں بیٹھا تھا، دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے نا اللہ کی رحمتوں کا نور اترتا ہے، اللہ ذہن کو کھولتے ہیں۔ ابھی وقت ہو رہا ہے، بڑی کوشش تھی کہ جلسہ آج کا پورے 12 بجے، اور مجھے 6 مہینے سے تاکید یہ تھی، میں نے ایک مرتبہ غلطی کی، میں لیٹ ہو گیا، اس کی بار بار مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے، تو مجھے تو تھا 10:30 بیان ہوگا، 12 بجے دعا ہو جائے گی۔ لیکن میں بتاتا ہوں، جب ایک علاقے میں تقریب ہوتی ہے، ایک علاقے میں تقریب ہوتی ہے، تو آس پاس کے علاقے چھوٹے چھوٹے مدارس والے، ان کے مدارس کی جگہ تو چھوٹی ہے، لیکن محبت رسول میں دل تو ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نعت خان اس علاقے میں تو ہمارے پاس بھی 10 منٹ لگا جائے۔ ہم قاری مشتاق صاحب کی طرح خطیر رقم تو دے نہیں سکتے، اتنے سے پیسے دے سکتے ہیں، اور 10 منٹ ہمارے پاس لگا جاؤ۔ جب ہم 10 منٹ کی حامی بھر لیتے ہیں تو وہ پورے جلسے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا گیلا یہ عوام نہیں آتی، 2-4 بندے تک اکٹھے ہون دے، مولوی صاحب سے کنوں سنا مانگے۔ پھر ایک ہچکولا عوام یہ مارتی ہے میزبان کہ مولوی صاحب آپ کی شان کے مطابق مجمع ہے ہی نہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ 4 دن سے وہ ڈیرہ بکٹی سے حضرات آئے ہوئے ہیں، بھائی طارق سے رابطہ تھا، نابینا بھی ہے معذور، حضرت آپ سے ملنا ہے، حاصل پور سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا ہے، ملتان سے حضرات آئے ہوئے، آپ سے ملنا ہے۔ میرے سے کیا ملنا؟ اگر میرے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اچھائی والے بول ان لبوں پہ چمکتے ہیں تو حضرات آپ لوگ قدر کرتے ہو۔ جس دن ہم اپنی پٹی سے اتر گئے، خدا کی قسم ہم تمہیں فون ملا کر ہیلو کر کے سلام کہیں گے، تم سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہماری حیثیت، ہماری بکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی شان کے نغمے سنانے کی برکت ہے میرے۔ ہم کون ہے میرے؟ ہمارے جیسے کئی روڈوں کے اوپر لاہور پنڈی کی آواز، وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، محنت مزدوری حلال کی کما کر اپنے بچوں کے لیے غذا تیار کرنے والے، تو اللہ کے دوست ہیں میرے پیاروں۔ اگر ایک خطیب اپنی خطابت کی اوٹ کے اندر دنیاوی غرض رکھے اور خدا کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ احساس نہ ہو، اور ایک چنے چاول کی ریڑھی لگانے والا وہ کمائی کی نیت بعد میں رکھے اور خدا کی مخلوق کا جذبہ رکھے کہ بازار میں 80 روپے کی پلیٹ ہے، میں اس کو 40 میں بیچوں گا، تو یہ چنے چاول کی ریڈی لگانے والا قیامت کے دن عبد الحنان سے آگے کھڑا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی جنت کے اندر جائیں گے؟